بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ کیا حال ہے سب کا؟ ایمان کا کیا حال ہے؟ بڑھا کہ گھٹا؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ۔ ڈر تو نہیں لگا؟ الحمدللہ۔ تسبیح نے فائدہ دیا الحمدللہ عین وقت پر۔ تو وہ میں نے ہوم ورک دیا تھا، آپ کو یاد رہا تھا کہ ڈر کے مارے بھول گئے تھے؟ سارا رستہ واپسی میں پڑھا؟ کیا پڑھا؟ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ تو دل کو قرار آیا اس سے؟ الحمدللہ۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور جب یہ سوچ کر انسان پڑھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمی، کوتاہی، عیب، نقص، کسی بھی ایسی چیز سے پاک ہے کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، وہ جن حالات سے بھی ہمیں گزارتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ دعا پڑھیں گے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، یہ دعا نمبر 3 ہے۔ جی پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں، حمد و ثنا کے کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے، دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے، اور رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے، تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے۔ تو اخلاق بھی ایک رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے، اور ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ بس جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے، دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے، اور رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے، تو وہ کثرت سے یہ کلمات پڑھے۔
تو کس وقت پڑھیں گے یہ کلمات؟ مال خرچ کرنے سے جب دل چھوٹا ہو رہا ہو، کسی کو کچھ دینے کو دل نہ چاہ رہا ہو، کیونکہ مال خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اگر انسان اپنی بخل کی عادت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو پھر کوئی اور کام تو کرنا چاہیے جس سے اس کے درجات بڑھیں. تو پھر اس کو اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا اس تسبیح کا؟ کہ آپ کا دل بھی وسیع ہوگا اور آپ کے دل کے بخل کا علاج بھی ہو جائے گا، یعنی اجر بھی ملے گا اور بخل کا علاج بھی ہوگا. تو آپ ان کلمات سے مدد لیں. اسی طرح دشمن سے لڑنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے. تو وہ طاقت کہاں سے ملے؟ دشمن سے لڑنے کی طاقت کہاں سے ملے؟ وہ بھی ان کلمات سے ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں، اس کو صرف دشمن نہیں بلکہ ہر اس سچویشن سے لے لیں جہاں آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے. مثلاً آپ کا کوئی جاب کا انٹرویو ہے، گھبراہٹ ہوتی، ایگزام ہے صبح، گھبراہٹ ہوتی، بہت ہوتی ہے نا. تو اب گھبرانے سے بنتا تو کچھ نہیں، وہ تو دل کی ایک حالت ہوتی ہے. اب اس پہ قابو کیسے پائیں؟ کچھ لوگوں کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ہم میں سے ہر ایک اس سے گزرتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو ایسی صورت میں انسان کن کلمات سے مدد لے؟ وہ یہ کلمات ہیں. اور اسی طرح رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے، یعنی رات کا خوف ہو، رات کو کوئی بلا نہ آ پڑے، کوئی بم ہمارے سر پہ نہ گر پڑے، یا کوئی اور اسی طرح کے مسئلے جو پچھلے دنوں آپ خوف کا شکار رہے ہیں اور اس وجہ سے پھر آپ نے چھٹی بھی کر لی کہ کہیں الہدا میں کوئی چیز نہ گر پڑے. تو حالانکہ اگر ہم تسبیحات پڑھتے رہتے تو کچھ نہیں گرنا تھا. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ دل مضبوط ہونا چاہیے. ہم بہت جلد حوصلہ ہار جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہم نے کہیں ذکر میں کمی کی ہوتی ہے. 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت سے کرنے کو کہی ہیں. ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ذکر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ تاکید ہے، یہ ایمان والوں کی غذا ہے. سورۃ انفال کے شروع میں بھی کیا آتا ہے؟ جہاں ذکر کی بات آتی ہے، جب دشمن کا مقابلہ کرو. آیت نکالے ذرا، انفال کے شروع میں ہی آتا ہے. آیت مجھے زبانی یاد ہے. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. جی ہاں، مصحف ہو تو اچھا ہی ہوتا. میں تو ہمیشہ رکھتی تھی دراز میں، یہاں ایک مصحف اگر ایکسٹرا ہو تو رکھا کریں. اینی وے، ایک آیت یہ بھی آتی نا، اذا لقیتم فئۃ. ہاں مجھے وہ آیت چاہیے. وہ کہاں ہے؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سمجھ آئی؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ سے ملاقات کرو یعنی دشمن کا مقابلہ کرو تو کیا کرو؟ فثبتو، جمے رہو، ڈر کے بھاگ نہیں جاؤ. اور کیا کرو طاقت پانے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے یہ تسبیح جو ہے یہ رزق ہے. کس کا؟ ساری مخلوق کا. ساری مخلوق کو اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو کیا ہمیں نہیں ملے گا؟ اور رزق میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا. تو یہ ایمانی قوت جو ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. کانفیڈنس جو ہوتا ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے.
حق بات کہنے کی جرت جو ہوتی ہے، یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. تو یہ سارے رزق، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ذکر چاہیے اللہ کا. اور یہ ذکر کے بہترین کلمات ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں، اور ان کی فضیلت بھی بتا دی، ان کا فائدہ بھی بتا دیا. لیکن افسوس یہ ہے نا کہ جس وقت ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اس وقت ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اس موقع پر کرنے والا کام کیا ہے. تو اگر پرٹیکولرلی یہ تسبیح یاد نہ بھی رہے تو تسبیح جو ہے ان اینی کیس فائدہ دیتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا تھا؟ تسبیحات فاطمہ ان کا نام پڑ گیا. اس میں بھی یہ 3 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس میں بس اضافہ ہے ولا الہ الا اللہ کا. تو یہ 3 کلمات جو ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آپ کو ایمانی قوت بخشتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی گھبراہٹ دور کرتے ہیں، تکلیف اور مشقت دور کرتے ہیں. اور تکلیف اور مشقت تہجد کے لیے اٹھنے میں بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ نہیں اٹھ پا رہے تو پھر کم از کم لیٹ کے ہی تسبیح کر لیں. تو دوہرا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ اس تسبیح سے آپ کا اجر و ثواب بڑھے گا، دوسرا یہ کہ آپ کو ان خاص مواقع پر کیا ہوگا؟ طاقت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک مال سے متعلق چیز ہے، مال خرچ کرنے سے متعلق، دوسری جان جانے کا خوف، ٹھیک ہے، اور تیسری جان کی مشقت یعنی تکلیف. تو جہاد تو اللہ کے راستے میں جان اور مال دونوں سے ہوتا ہے نا. تو جب انسان ان دونوں چیزوں میں کمزور ہو تو پھر قوت کا بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری کمزوری کی وجہ وسائل کی کمی ہوتی ہے. وسائل ہوتے بھی ہیں پھر بھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ذکر میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات وسائل نہیں بھی ہوتے تو اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے لوگ بھی زیادہ پر کم تعداد، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے، اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے، اور مدد آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مدد چائنا سے آئے گی پھر ہم کامیاب ہوں گے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. چائنا ایک ریسورس ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن مدد صرف اللہ سے آتی. وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہوتی مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، اللہ ہی کے خزانوں سے آتی ہے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا پکا یقین ہونا چاہیے. اسباب استعمال کریں، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. جب ذکر کریں کسی کا بھی ABCD کا کہ فلاں نے ہیلپ کی، فلاں نے کہ باذن اللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرنے سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں. یہ بھی ذکر کی قسم ہوتی ہے. ایک تو نماز ہے، قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ تسبیحات وغیرہ یہ ذکر ہے. اور یہ جو ہم روزمرہ کی گفتگو میں ہر موقع پر اللہ کا نام لے لیتے، کچھ لوگ تو گھبراتے ہیں اس سے. اس قدر ناسمجھی کی بات ہے کہ اللہ کا ذکر جو سب سے بڑا، اس کا نام لیتے گھبراتے ہیں. انشاءاللہ ڈر کے مارے نہیں کہتے، ماشاءاللہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، ہر موقع پر غلط طریقے سے نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ دعا کر کے کہتے ہیں انشاءاللہ. بھئی وہ تو آمین کہیں، انشاءاللہ تو یہاں نہیں کہنے کا موقع. انشاءاللہ میں کر رہی ہوں، بھئی آپ انشاءاللہ مستقبل کے لیے کہیں گے. تو لوگ اس سے بھی پھر اوفینڈ ہوتے ہیں کہ ہر موقع بے موقع یہ غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. اس سے بچیں، لیکن اللہ کا نام لیتے ہوئے کبھی بھی نہ گھبرائیں. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کا واسطہ نان مسلم سے پڑتا ہے. یہاں تو آپ کو اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا، لیکن جن ممالک میں ایسے لوگ رہتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ان کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بس صرف انہی کی باتیں انہی کے جملے بولتے ہیں، انہی کی طرح کی بات کرتے ہیں اور اپنی نہیں کرتے.
مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف تو نہیں، تو آپ صرف یہ کہیں نو، نہیں صرف نو نہیں کہنے، نو الحمدللہ، نو الحمدللہ. تو وہ سوچیں گے نا بھائی یہ کیا کہے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ دراصل اسلام کی تبلیغ ہے. آپ کہیں گے نہیں ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ کا لفظ تو سب کو پتا ہونا چاہیے. تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرائیں، اللہ کے ذکر سے تقویت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دعا ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے سبحان اللہ. سبحان تسبیح کا لفظ جو ہے نا، اس کے لیے سبح یسبح تسبیحا بھی مصدر آتا ہے، اور سبح یسبح سبحانا بھی آتا ہے. مصدر کا تو پتہ ہے نا آپ نے جن گرامر پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایک مادے سے ایک سے زائد مصادر بھی ہوتے ہیں، جیسے تلا یتلو تلون بھی ہوتا ہے اور تلا یتلو تلاوتن. ان کے اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اس میں معنی میں کئی فرق بھی آ جاتا ہے. تو سبح یسبح سبحانن، یہ سبحان کا لفظ جو ہے، یہ تسبیح کا لفظ جو ہے، یہ اصلاً السبح سے ہے. سبح سین با ہا، جس کا معنی ہوتا ہے بعد. کیا معنی ہوتا ہے سبح کا؟ بعد. عرب کہتے ہیں سبحان من کذا ای ما ابعدہ. سبحان من کذا کا مطلب ہے یہ کہ اللہ یہ کتنا دور ہے. بعد کے معنی، دوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو دور کرتے ہیں کس چیز کو کس سے؟ ہر طرح کے نقص، عیب اور غلط، اللہ کے بارے میں بدگمانی اور کسی بھی قسم کے شر کی نسبت، کسی بھی قسم کے عیب کی نسبت. ان سب چیزوں سے جو لوگ مشرکین ملحدین اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے شان کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں. سمجھ آ جائے گی تسبیح کے جو اصل یعنی کہ اس کی جو روح ہے. اور سبحانہ کا لفظ جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی زبر آتی ہے اس پہ، سبحانی نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ سبحانہ. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اسبح یا نسبح مقدر یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ کے ساتھ کیا چھپا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ابدأ، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یا آکل کھاتا ہوں، یا امشی یا افتح یا اغلق، یا یعنی اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. کیوں چھپا ہوتا ہے؟ مقدر کہتے ہیں اس کو، جیسے قدر جو ہوتے ہیں. اچھا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کیونکہ کسی ایک چیز کے لیے یہ بسم اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. بسم اللہ کی ترکیب کسی ایک کام کے لیے نہیں ہے. اگر مثلا قرآن مجید کے شروع میں بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں شروع کا لفظ ہے ہی نہیں، تو آپ اس کے معنی میں وہ تو نہیں لگا سکتے نا پھر. تو وہ سبجیکٹ ٹو کانٹیکسٹ نہ میننگ بسم اللہ کا ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا. کہیں کھاتا ہوں، کہیں کھولتا ہوں، کہیں رکھتا ہوں، کہیں جاتا ہوں، یعنی سارے کام ہم اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں. تو اسی طرح سبحانہ میں بھی کیا مقدر ہے؟ سبحانہ میں بھی یعنی مفعول مطلق جو ہے، یعنی فعل مقدر کا یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک. اب آپ یہ گرامر پڑھ لیں اور سمجھ لیں. اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. سمپل معنی ہے اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں جیسے پاکیزگی بیان کرنی چاہیے یا جیسے پاکیزگی بیان کی جاتی ہے. یہ مطلب. ٹھیک ہے. لکھ لیں کہیں تاکہ آپ کو پھر نہ بھول جائے. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں، پاکیزگی بیان کرنا یا جیسے پاکیزگی بیان کی جاتی ہے.
یا جیسے پاکیزگی بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ایک روز پہلے بات ہوئی تھی کہ اس سبح یسبح سباحتن یعنی تیرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو پھر اس کا تسبیح سے کیا تعلق ہے، یعنی کیا معنوی مناسبت ہے. تو جیسے تیرنے والا کیا کرتا ہے، روانی سے آگے بڑھتا ہے، حرکت میں رہتا ہے. کل فی فلک یسبحون کا لفظ آتا ہے کہ وہ مستقل طور پر متحرک ہے، سیارے ستارے وغیرہ، یعنی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سبح یسبح تسبیحا اگر مصدر ہوگا تو اس وقت معنی ہوگا کہ عبادت میں متحرک ہونا ہے، عبادت میں لگے رہنا، سرگرداں رہنا، مسلسل عبادت کرنا. تو تسبیح تو انسان ہر وقت کر سکتا ہے نا، پھر نماز میں بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان رکے بغیر، وقفے کے بغیر تسبیح کرتا چلا جائے. اچھا، ایک ہوتی ہے زبان سے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ایک ہوتی ہے اندر ہی اندر. ادھر سے شیطان نے وسوسہ ڈالا، ادھر سے آپ کے دل نے اندر سے ہی اس کو دھتکارا اور کہا سبحان اللہ، اللہ اس بات سے پاک ہے جو تم شیطان میرے دل میں ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے. وسوسے آتے ہیں نا، تو پھر آپ بولتے ہیں نہیں، بولتے نہیں، وہ دل میں ہی آتے ہیں. ایک آتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے. تو ان کا جواب کہاں سے آئے گا؟ کوئی باہر سے دے گا آپ کو؟ نہیں نہیں، یہ نہ سوچو، ایسا نہیں ہوتا. کوئی بتا سکتا ہے ہمیں؟ تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے. کہاں؟ دل ہی دل میں. کس طرح؟ ادھر سے تیر آ رہا ہے اور دوسری طرف سے اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کو بھگایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. یعنی اس دل کے اندر ٹھکنے نہیں دینا اس کو. وسوسے جو ہوتے ہیں نا وہ تیر کی طرح ہوتے ہیں. بعض وسوسے تو نشانہ خطا کر جاتے ہیں، اور بعض وسوسے، بعض تیر جو ہوتے ہیں وہ آ کے دل کے اندر چبھ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں. چلو بندوں کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی ہو بھی گئی تو کوئی موقع آئے گا شاید ٹھیک بھی ہو جائے، نہ بھی ٹھیک ہو تو کوئی بات نہیں. وہ جنت میں جانے سے پہلے نا پلی پہ روک لیں گے، وہاں ٹھیک کر دیں گے آپ کو. اگر یہاں نہیں ہو سکا، وہاں اذا نقوا وہذبوا. آپ کو پتہ نا کہ جب پل صراط سے بھی یعنی پار کر جائیں گے تو سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، اس سے پہلے نہلایا دھلایا جائے گا، صاف ستھرا کیا جائے گا. آپس کے جو لین دین کے حساب کتاب میں وہ چکائے جائیں گے. اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی وغیرہ تو دل سے صاف کر دی جائے گی، یعنی ظاہراً بھی صاف کیا جائے گا. جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے، اس میں میلے کچیلے تھوڑی جانا ہے. اتنی حشر کا میدان، قبر سے اٹھے ہوئے اور ساری اتنی دھوپ میں اور حشر کے میدان میں اور مختلف جگہوں سے پھرتے پھراتے، پھر ایک اور مشکل مرا جہنم کے اوپر پل لگا ہوا ہے، وہاں سے گزر کے آگے پہنچے. اب جنت تو سامنے ہے، لیکن وہاں سے جانے سے پہلے ذرا رکو یہاں. وقفوہم انہم مسئولون. اگرچہ کسی اور کانٹیکس میں، لیکن میں صرف معنی کے اعتبار سے بات کر روک کے. اس میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کی کوئی غیبت وغیرہ کی ہوئی ہے اور اس کا کچھ لینا دینا ہے کسی مسلمان بھائی کا، وہ بھی جا رہا ہے جنت میں اور آپ بھی جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے باقی اعمال اچھے تھے، تو ذرا اپنی نیکیاں اب آپ اس کو دے دیں. اور اسی طرح دلوں کی بدگمانیاں اور گلے شکوے اور کچھ یہ ہو جاتے ہیں. جہاں بھی وہ کہتے ہیں نا برتن اکٹھے رکھے جاتے تو کھڑک پڑتے ہیں، تو ایسے ہی بہن بھائی، والدین، اولاد، یعنی ہر جگہ انسان ہے نا. اگر انسان کمزور نہ ہو، اگر انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہ لگی ہوئی ہوں تو وہ کیا بن جائے؟ فرشتہ. تو فرشتے تو پہلے ہی موجود تھے. اللہ تعالیٰ کو زمین پہ فرشتے چاہیے تھے؟ اللہ نے ہمیں فرشتہ نہ بنایا، نہ ہم بن سکتے ہیں. ہم بن ہی نہیں سکتے. ہمارے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، یہ ہمیں عاجز رکھتی ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، کسی کو مال مل جاتا ہے وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، کسی کو علم اور ڈگری کو مل جاتی ہے، کوئی پوزیشن مل جاتی ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ توڑتا بھی ہے. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح توڑے، کیا کرنا چاہیے؟ خود اعتراف کرنا چاہیے. اللہ میں تو بڑے، اور دل سے، دکھاوے کا نہیں، اللہ میں گناہگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں.
پاک صرف آپ کی ذات ہے، اور میں کیا ہوں؟ کمزوریوں، غلطیوں، گناہوں کا بھرا ہوا. میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں پر وہ پھر میلا ہو جاتا ہے. میں نماز میں خشوع اختیار کرتا ہوں پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہوں. کتنے آپ اپنے سے وعدے کرتے ہیں، اس دفعہ تو میں نے سورۃ فاتحہ پکی کر کے تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے کہ پھر جب وہ وقت آتا ہے اس سے پہلے شیطان آپ کو اچک لے جاتا ہے. تو یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہیں نا. لیکن جنت میں جانے سے پہلے، کیونکہ وہاں سب کے دل ایک دل کی طرح ہو جائیں گے نا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بدگمانی نہیں ہوگی، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، صاف ستھرے ہو کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پاک ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اس کی کوئی بات غلط ہے ہی نہیں. باقی ہم سب انسانوں میں سے کسی کو اس طرح آئیڈیالائز مت کریں کہ آپ سوچیں کہ یہ تو بڑی چیز ہے اور اس سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں، اسی لیے تو ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. وَمَنْ أَصْلَحَ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ پکا ہو گیا. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ کس کے لیے؟ اسی لیے یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں انسان کی سبحان نہ، سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، سبحان محمد بھی نہیں کہہ سکتے. یاد رہے گا، سبحان محمد بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا، بعض لوگ نام سبحان رکھ بیٹھتے ہیں. یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے رکھ لیا تو وہ سبحان کر لے، تھوڑے سے ہا اور با میں تبدیلی کر لے. تو سبحان صرف کون ہے؟ جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یہی سوچ کر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل کرتے رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے. تو ہمیں بھی ان کی تسبیح میں شامل ہو جانا چاہیے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. زمین اور آسمان کی ہر چیز تسبیح کری، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. تم نہیں سمجھتے. زمین اور آسمان سب مسلسل اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ستارے اور سیارے سب کسی وقت بھی لا یفترون، رکتے ہی نہیں ہے تسبیح کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کی عبادت سے. لیکن ہم انسان ہیں نا، ہماری لمٹس ہیں. تو میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اللہ کی ذات کے جمال، اس کے کمال اور اس کی صفات اور اچھے اچھے ناموں کے لائق نہیں. ٹھیک ہے. نہ اس کی ذات کو زیبا، نہ اس کی صفات کو، اور نہ اس کے افعال بھی شامل کر لیں. ذات، اسماء، صفات، افعال. اللہ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، چاہے وہ ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند. اللہ نے ہم سے کچھ لے لیا، بالکل صحیح کیا، اور کچھ دے دیا، بالکل صحیح کیا. اچھا، کچھ لے لیا، بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح کیا. جو یہ سوچے گا کسی پیارے کی وفات پر، پھر اس کو اللہ سے کوئی شکوہ ہوگا؟ بتائیے آپ غور سے. یہ میں بات یہ نا، چونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس سے ہم میں سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے کسی پیارے کی موت نہ دیکھی ہو یا نہ سنی ہو؟ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی. یعنی چلے کس نے کبھی کوئی ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی؟ آپ نے نہیں دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی، کبھی دیکھی نہیں ڈیڈ باڈی، نہ ویڈیو پہ نہ ہی زمین پہ. ہاں، ویڈیو تو دیکھی ہے نا، تو پھر دیکھی ہے نا بھائی. چلو اپنوں کی نہیں دیکھی، فلسطینیوں کی تو دیکھی ہے نا، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اور عورتوں کی بھی اور بزرگوں کی بھی دیکھی.
جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ تو چونکہ مسلمان بھائی ہیں نا، تو اس لیے پھر ایک دکھ اٹھتا ہے نا، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، پیاروں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے، کیا ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے بالکل صحیح کیا، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں؟ سوچتے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے، کیونکہ اچھے بھلے لوگ اس موقع پر پھسل جاتے ہیں. کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ ابھی نہ لیتا اس کو؟ بھئی آپ بڑے عقل مند آئے ہیں، اللہ سے بڑھ کے وہ اللہ کی تخلیق تھی، اللہ نے پیدا کی. اللہ نے وقتی طور پر آپ کو ایک پیار بھرا رشتہ دیا تھا، وہ والدین کا ہو سکتا ہے، وہ اولاد کا ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائیوں کا ہو سکتا ہے، وہ دوستوں کا ہو سکتا ہے، وہ بہت دینی محبت کرنے والے دوستوں کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ رشتہ بھی تو اللہ نے دیا نا، وہ پیار بھی اللہ نے دیا، وہ ان کی طرف سے ملنے والی خیر بھی اللہ نے دی. مالک تو اللہ ہی ہے نا، وہ مالک یوم الدین تو ہے، لیکن دنیا اور دنیا کے اندر کی بھی ہر چیز کا وہی مالک ہے، ہماری زندگیوں کا بھی وہی مالک ہے. تو جب ہم اس کو مالک مان لیتے ہیں تو پھر اس کی چیز کیوں نہیں خوشی سے لوٹاتے؟ اچھا، اب آپ کو جملہ یاد رہے گا، جب کوئی فوت ہوگا تو آپ کیا کہیں گے یا سوچیں گے؟ سوچیں گے یا کہیں گے؟ یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں. سوچیں گے. اگر آپ نے وہاں کہہ دیا نا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سب بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی بہن ایسے دنیا سے چلا جاتا ہے اور آپ اپنی امی کو کہتے ہیں امی بالکل ٹھیک ہوا، تو یہ تعزیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں اس لیے یہ دہرا رہی ہوں کیونکہ ہم بعض اوقات دین پڑھ کے لفظ رٹ کے غیر موقع پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے، دل میں کہنا اللہ آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ صبر بھی کروں گی، میں اس پہ شکر بھی کروں گی، میں اس پہ راضی بھی رہوں گی. رضیت باللہ ربا، اللہ یہ تو آپ نے دیا تھا نا، بس آپ نے لکھا تھا اتنے دن اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد یہ تمہارا نہیں، اس نے میرے پاس واپس آنا ہے، تو مجھے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بھی واپس جانا ہے. تو اس لیے کوئی بات نہیں، وہ آپ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں جا رہے ہیں، امید ہے ملاقات ہو جائے گی. غم ہلکے ہوتے ہیں یا نہیں سبحان اللہ کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے انسان زبان سے ناشکری کے کلمات کہنے سے بچتا ہے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور جب کوئی تعزیت کرنے والا آئے تو جو منہ سے نکالیں باتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اس سارے واقعے کے بارے میں. کیا کرنا چاہیے ان باتوں سے بچنے کے لیے؟ اگر آپ کسی کو نصیحت نہ کر سکیں، چپ نہ کرا سکیں، تو کم از کم کیا کریں؟ چپ رہیں، چپ رہیں، باتیں نہ کریں زیادہ، بچ جائیں گے. ایک لفظ بھی منہ سے نکلا نا جو اللہ کو پسند نہ آیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ ان کے سامنے اونچی آواز میں بھی بولتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اعمال سب ضائع، سب کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نہ حق کلمات کہے اس کے عمل بچ جائیں گے؟ بڑا نازک اور خطرناک موقع ہوتا ہے. اپنی زبان کو اتنی احتیاط سے استعمال کرنا ہے. بس کوئی کچھ کہتا رہے، یہ ہو گیا، تم بیچاری، یہ فلاں، بس اللہ کی مرضی، بس اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی امانت. بس دو چار جملے یاد رکھیں اور جو مرضی لوگ باتیں کریں، اگر آپ سمجھا سکے پلیز یہ نہ کہیں، پیار سے سمجھا دیں. نہیں سمجھا سکتے یا وہ نہیں سمجھنے والے تو اس وقت ذرا نہ سمجھائیں، بعد میں کسی وقت سمجھائیں، کیونکہ اس وقت آپ بحث شروع کر دیں گے آپ غلط کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو وہ بھی پریشان ہوں گے. لیکن کچھ لوگ بڑے جرأت والے ہوتے ہیں. ہماری ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ ریسنٹلی بیوہ ہوئی، تو وہ ان کو لے آئی وہاں کلاس میں، کینیڈا کی بات کریں تو کسی نے کہا کہ بہت افسوس
بہت افسوس ہوا کہ آپ کے ہسبینڈ کی وفات ہوگی. کہنے لگی کیا افسوس کس بات کا؟ اللہ کے فیصلے پہ افسوس. کوئی افسوس نہیں. غم ہے، افسوس نہیں. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ غم اور افسوس میں فرق ہے یا نہیں؟ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، رو سکتے ہیں، روئیں گے. جدائی ہے نا، جدائی تکلیف دہ ہے. کوئی عارضی بھی جدا ہوتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں. تو کیا دنیا سے کسی کی جدائی تکلیف نہیں دے گی؟ رونا منع ہے؟ نہیں، رونا نہیں منع. غلط لفظ منہ سے نہیں نکالنے. اور ہم نے تو یہ وتیرہ بنایا افسوس کرنے جا رہے ہیں. کتنا کامن ہے. تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ عملی زندگی میں سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی ذات، اس کی شان، اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال کے مناسب نہیں یا اس کی شان کے خلاف ہے. کبھی کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے، فلڈنگ ہو جاتی ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی اور ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں زندگی میں. کبھی نہ سوچیں اللہ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. کبھی کہا آپ نے؟ اب تو آپ بہت معصوم بنے بیٹھے ہیں. اچھا نہیں ہوا، یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. یہ تم کہہ سکتے ہو فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو مبہم رکھتے ہیں میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مطلب اوپر تک شکایت چلی جاتی ہے. تم ایسے شبہ والے جملوں سے بھی پرہیز کریں. ٹھیک ہے؟ ہر ناگوار، ناپسندیدہ موقع پر، سچویشن میں سبحان اللہ کہیں. اللہ کے اذن سے ہوا نا، اس میں کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی. تو آپ دیکھیں آپ بڑے پرسکون رہیں گے. اور پرسکون رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی آنچ نہیں آئے گی، سب کرتے جائیں گے. بیٹھ نہیں رہیں گے، اپسٹ نہیں ہوں گے، آپ پہ سے باہر نہیں ہوں گے. اس میں بھی خیر ہوگی. یہ کون بول سکتا ہے اس میں؟ اللہ کے فیصلوں پہ یہ کون بول سکتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی؟ جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، حسن ظن کا معاملہ کرتا ہے، اس میں بھی خیر ہوگی. اس سے بھی کوئی خیر کا پہلو نکل آئے گا. چلو کوئی بات نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ او جانے. یہ لفظ آتا ہے، پنجابی کا لفظ ہے لیکن مجھے بڑا پسند ہے. او جانے، یہ ہمارے گھر میں تو بہت استعمال ہوتا تھا. کیا مطلب ہے اس کا او جانے؟ او کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے. اللہ نوز بیسٹ. انگریزی میں سے کیا کہیں گے؟ اللہ نوز بیسٹ. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں ہر حال میں تسبیح کرتے رہنا. تسبیح پکڑ لیں گے نا، ایک تسبیح وہ اور ہے اور ایک تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دل بھی مضبوط ہوں گے، کانفیڈنس بھی آئے گا. کوئی اللہ کے حکم پہ اعتراض کرے، اللہ کے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی ہوتے ہیں، قدری ہوتے ہیں. شرعی حکم قرآن میں آتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، اور قدری حکم تقدیر کے فیصلے ہیں جو نازل ہوتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں. ہر لمحہ تقدیر ہے. کل یوم ہوا فی شان. تقدیر یومی یہی ہوتی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کل کوئی پریڈکشن تھی بارش کی؟ نہیں تھی. اللہ کا فیصلہ، اللہ نے وہاں سے بادل بھیجے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے. تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ کے فوراً بعد جب آپ کہہ لیں گے نا سبحان اللہ، اللہ پاک پر کہیں گے الحمدللہ، پھر شکر کا موقع آ جائے گا، پھر راضی برضا ہونے کا موقع آئے گا. اس لیے عموماً سبحان اللہ اور الحمدللہ ساتھ ساتھ آتے ہیں ترکیب میں. یا سبحان اللہ و بحمدہ، یا سبحان ربی و بحمدہ. تو آپ آگے بھی تسبیح میں یہ چیز نوٹ کریں گے.
اور اللہ کی حمد کے بارے میں کافی باتیں پیچھے کر چکی ہوں کہ میں اللہ کی حمد کرتی ہوں اور وہ حمد کا حقدار ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور حمد کون سی تعریف ہوتی ہے؟ جو کس پر مبنی ہوتی ہے؟ لکھا کریں نا تو پھر آپ کو یاد بھی رہے. ایک شخص نے کہا تھا نا میں بھول جاتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ استعین بیمینک. جب ہمارے ہینڈ اور برین کی کوارڈینیشن ہوتی ہے نا، چیزیں چاہے دوبارہ نوٹس نہ پڑھیں، چاہے دوبارہ نہ نوٹس پڑھیں، لیکن لکھے ہوئے ہوں گے نا، وہ اور طرح رجسٹر ہوتے ہیں چیزیں حافظے میں. اور یہ نہیں کہ ہر بات لکھیں، وہ بھی ضروری نہیں، لیکن یاد رکھنے کی باتیں یاد رکھیں. ایسی تعریف جو محبت پر مبنی ہوتی ہے، شکر پر مبنی ہوتی ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ رہ ہی نہیں سکتے کرنے سے. کیا خیال ہے؟ سوچئے، آپ سوچئے آپ کو کس چیز سے محبت، ٹھیک ہے، اس چیز کو سوچ کے پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے اس چیز کی کبھی تعریف کی، اس کا فائدہ کسی کو بتایا، اس پہ شکر ادا کیا؟ تو حمد کا تعلق لفظ کا زبان سے ہے، لیکن اصل میں اوریجنیٹ یہ دل سے ہوتی ہے. حمد ہوتی وہ ہے جو دل سے نکلے. اور دل سے کب نکلتی ہے؟ یہ اصل میں نا ایک حمد جو ہے نا ایک رسپانس ہے. بیسیکلی رسپانس کا کیا مطلب ہے؟ جواب. کس چیز کا؟ جب آپ کسی کی کوئی خوبی دیکھتے ہیں یا کسی کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے. جیسے تھینک یو کہنا کیا ایک رسپانس ہے. کسی نے کچھ کیا نا تو آپ ایسے ہی راہ چلتے تھینک یو کر رہے ہوتے نہیں. لیکن اللہ کی تعریف تو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمیں اس وقت کوئی چیز مل رہی ہو یا نہ مل رہی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا کچھ دیا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سارے کا سارا ہے ہی اللہ کی طرف سے. اور اگر تم گننا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن ہی نہیں سکتے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے، اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے. تو پھر اس لیے ہر وقت کیا ہے؟ الحمدللہ. جو یہ یاد رکھتا ہے نا اللہ کی نعمتوں کو، تو پھر وہ ہر وقت الحمدللہ کہتا رہتا ہے. یعنی جب انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے احسن تقویم، اچھا، یعنی اپنے اوپر سوچتا ہے، اپنے پورے صحت اور تندرستی کے بارے میں سوچتا ہے، اور اللہ نے انسان کو جو تکریم بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، احسن تقویم بھی ہے اور تکریم بھی ہے. تو کیا نعمتیں نہیں؟ کبھی کبھی میں کوئی جانور دیکھتی ہوں نا جس کی شکل ذرا تھوڑی ہیبت ناک ہوتی، میں کہتی اللہ شکر مجھے یہ نہیں بنایا. کتنی چیزیں ہیں شکر کرنے کی، کتنی چیزیں ہیں محبت کرنے کی. جس نے اتنا کچھ دیا، دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز ہمیں دے دیتا نا، تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی کہ ہمارا محسن ہے. تو جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے لیے تو محبت ہونی چاہیے. اور اگر محبت ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ الحمدللہ نہ کہتے رہیں ہر وقت. اور پھر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ صرف خوشی کے موقع پر نہیں ہوتا، بلکہ تکلیف اور آزمائش کے وقت بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ ایک شوق کی طرح ہوتی ہے. شوق لگتا ہے انسان کو. جب وہ شوق لگتا ہے تو پھر اس کے بعد رسپانس ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی شوق لگے ہیں نا، کس نے دھماکوں کی آواز سنی تھی؟ ہاتھ کھڑا کر. سبحان اللہ. تو نیند کھل گئی تھی، ایک خوف کی لہر سی دوڑ گئی، ہلچل ہو گئی، ہوئی نا. ایک ایسی ہلچل ہوتی ہے جو ٹھیک ٹھاک ہلچل ہوتی ہے، پوری شخصیت میں ہلچل ہو جاتی ہے. یہ آرام کی نیند سونے سے ہلچل ہونی تھی؟ نہیں. آرام کی نیند والی
یعنی آرام سے سونے والی رات میں اور ایسی رات میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا یہ جو شوق لگائے جاتے ہیں، یعنی ایک کیا کہنا چاہیے، شاک، یعنی کسی کو کچھ لگتا ہے تو اس کی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں، اس کے اندر جو چھپا ہوا پوٹینشیل ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. اگر اس موقع پر آپ صرف شکایت کریں تو مایوسی کی طرف جائیں گے، اور اگر اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھیں، اللہ کا منصوبہ سمجھیں، مثبت ذہن سے استقبال کریں، تو پھر کیا ہوگا، اجر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اللہ کی تعریف کی طرف جائیں گے، الحمدللہ نکلے گا آپ کے منہ سے. تو اللہ ہر سچویشن اللہ کا انعام ہے، ہر سچویشن چاہے ہمیں پسند ہے یا نہیں، سب اللہ کا انعام ہی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، صرف اس کی غلامی کی اختیار کی جائے، صرف اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ عبادت میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. عبادت عبد سے ہے، غلام کے معنی میں غلامی، یعنی جو وہ کہے ماننا ہے. یس، اللہ کا حکم ہے ماننا ہے، اور دوسری طرف اطاعت، یعنی جو کرنے کو کہا جائے کرتا چلا جائے انسان. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کو اسی کلمے کے ساتھ بھیجا. ٹھیک ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 25، اور سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں آتا ہے. اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت رہی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. ہم ویسے تو کہتے ہیں نا بندہ بن جاؤ، یہ نہیں بتاتے کس کا. مقصد شاید یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ بنو. تو ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اپنا دلی لگاؤ، اپنی محبتیں، اپنا تعلق صرف اللہ کے لیے خالص کر لو، اور اس کی خاطر پھر باقی چیزوں سے تعلق رکھو. انسانوں سے بھی اس کے لیے محبت کرو، اس کی خاطر محبت کرو. مال خرچ کرو تو اس کے لیے کرو، نماز پڑھو تو اس کے لیے پڑھو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ عبادت ہر چیز کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اپنی ہر حاجت کس کے آگے رکھو؟ اللہ کے آگے رکھو. کوئی مسئلہ پیش آئے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، کوئی چیز پریشان کرے، یہ کیسے کروں، یہ بہت مشکل ہے، یہ بات، یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کلاس میں ٹیچر تو پڑھا کے چلی گئی، یہ مخرج تو نکل ہی نہیں رہا، کیا کروں، بڑی مشکل ہو گئی ہے، یہ آیت تو یاد ہی نہیں ہو رہی، کیا کروں کیا کروں. سب سے پہلے اس سے تعلق، اس کی طرف. اللہ آسان کر دینا، اللہ نہیں ہو رہا نا، آپ کروا دینا، آپ تو کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہائے امی ہائے ابا، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو بار بار مدد کے لیے بلاتے تنگ آ جاتے ہیں. اللہ کو پکاریں، اللہ لوگوں کے دل آپ کے لیے مسخر کر دے گا، وہ آپ کے کہے بغیر آ جائیں گے مدد کرنے کے لیے.
لیکن افسوس کہ شیطان ہمیں ہر وقت بھلا دیتا ہے، اور خاص طور پر غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری، اس میں تو بالکل ہی یاد نہیں رکھتے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، کل آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے یہ بات کہاں یاد کی، کس مشکل میں کیسے اللہ سے دعا کی. ہو سکتا ہے آپ کی دعا مانگنے کے طریقے سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہمیں بھی کچھ مانگنا آ جائے. یہ بھی کچھ لوگوں کو بہت اچھا ڈھنگ آتا ہے مانگنے کا، ہر کوئی مانگنے میں بھی اچھا نہیں، اسی لیے پھر ہم سہارا لیتے ہیں قرآنی اور مسنون دعاؤں کا. اچھا یہ کیفیت. اچھا پھر عبادت پھر کیا ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ کی عظمت، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کی قدرت، یعنی ہر موقع پر کیا چیز آپ کو تسلی دے گی؟ اللہ ہے نا، وہ تو کر سکتا ہے، وہ تو ہر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر سپارے میں آتا ہے اللہ کی قدرت کی بات. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت اور کیا ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے، احساس رہے، وہ تقوی والی کیفیت جو ہے نا، دل میں یاد رہے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا خیال دل میں بار بار آتا رہتا ہے. قدر اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، تو جب ہم اللہ کو ہر وقت یاد نہیں رکھتے نا، پھنس جاتے ہیں کسی اور مصیبت میں. ہر وقت بندوں کی یاد مصیبت ہے، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کتنا یاد کریں گے ان کو، کیوں دکھی. آپ بزرگوں کو دیکھیں اس وقت، اکثر جو میرا انٹریکشن بزرگ، ہمارے نا کینیڈا میں ایک بائی ویکلی پروگرام ہوتا ہے سینئر سٹیزنز کا، ہم بزرگوں کو بلا لیتے، خواتین کو بھی مردوں کو بھی. ریسنٹلی تو ہم صرف خواتین کو بلا رہے تھے، تو کیونکہ بہت سخت سردی بھی تھی تو لوگوں کا نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا، بزرگوں کا خاص طور پر. بہرحال، اور جب آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں، اور رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد، یا اولاد کا دین سے نکل جانا، یا اولاد کی نافرمانی اور چھوڑ جانا، تنہا چھوڑ دینا، اولاد کا نہ پوچھنا. اولاد یعنی اکثریت میں نے دیکھی کہ جو اولاد کے غم میں مبتلا ہے، وہ اولاد کو یاد کرے جا رہے ہیں اور اولاد ان کو پوچھتی بھی نہیں. اب اس سے چھٹکارا کہاں سے پائیں؟ کس چیز سے چھٹکارا ہوگا؟ کوئی اس سے زیادہ محبوب دل میں آئے گا تو دوسرا نکل جائے گا، اور وہ محبوب کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا کرے تاکہ ہمارے ہر طرح کی اور خوف اور پریشانیاں اور غم وہ باہر نکل جائیں، اتنی چھا جائے اللہ کی محبت دل میں کہ باقی سب آؤٹ ہو جائیں. اس کا مطلب نہیں ہم کیئر لیس ہو جائیں اور کسی کو نہیں، ان سے پھر محبت کریں اللہ کی خاطر. اچھا تو زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرے. آپ کو پتہ ہے یہ کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو قائم ہی اسی لیے کیا، اور اسی کلمے پہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اسی پر ملت کی اساس ہے، اسی پر قبلہ مقرر کیا گیا، اور یہ کلمہ توحید محض اللہ تعالیٰ کا تمام بندوں پہ حق ہے. ہر ایک کو یہی کرنا چاہیے کہ صرف ایک اللہ کو الہ مانے. اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے خون، جان، مال، اولاد محفوظ ہے. یہی کلمہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اس کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھے. یہ ایسی رسی، وہ کہتے ہیں ایسی رسی ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا. یہی کلمہ اسلام اور دارالسلام یعنی سلامتی والے گھر کی چابی ہے. اسی کے ذریعے نیک و بد، شقی اور سعید اور مقبول و مردود لوگوں کی تقسیم ہوتی. یعنی دنیا میں لوگ اس کلمے کی بنیاد پر ڈیوائیڈڈ ہیں. ڈویژنز کی اور بڑی چیزیں، رنگ، نسل، زبان، جغرافیائی خطے، لیکن اصل تقسیم اس کی بنیاد پر ہے. ایک طرف کھڑے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے، اور دوسری طرف غیر اللہ کے پجاری، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں. تو اس پر بنیاد، اصل تقسیم یہ ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا مسلمان بھائی یا بہن ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گیا. اس کی خوشی، اس کا غم اب آپ کا غم.
جیسے اپنی فکر کرتے ہیں ایسے ان کی فکر کرنی ہے، ان کی خیر سوچنی ہے، کیسے ان کو بھلائی پہنچائیں. اور یہی کلمہ ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرے گا. جس کی موت اس کلمے پر ہو گئی اس کی خیر ہی خیر ہے. تو یہ کلمہ انسان کی نجات کا سبب ہے اور انسان کی ساری برائیوں کا کے مقابلے میں بھاری ہے. وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے جو مسند احمد کی ہے، جس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اور اس کے 99 رجسٹر کھولے گا. ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا. اس پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ نیکیاں یا گناہ؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ تم کیا کرامن کاتبین نے تم پہ ظلم کیا؟ کوئی غلط باتیں لکھ دی؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تمہارے پاس ایک نیکی ہے اور آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لہٰذا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میزان کے پاس حاضر کرو. وہ عرض کرے گا اے میرے رب، کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. اس سے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ رجسٹر ایک طرف رکھے جائیں گے اور دوسری طرف وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا اور وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان اور رحیم بھی. اللہ جس پہ چاہے رحم کرے. پتہ نہیں کتنے سچے دل سے اس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتے ہیں. بہرحال اس حدیث سے بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا اس طرح کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، 99 رجسٹر بھرنے اب اور کسی چیز سے کہنے کا، یعنی یہ سمجھانے کی بات ہے، مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان ہر چیز ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ساری مخلوقات، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، یہ جھک جائے گا. اور اس میں دیکھیے لا الہ الا اللہ ایک طرف سارے باطل معبودوں کے اوپر لکیر پھیر دیں، کوئی بھی نہیں ہے صرف اللہ کے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ کریں اس اللہ ہی کی خاطر کریں، اللہ کی محبت میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے زکوٰۃ ادا کریں، چاہے حج کے لیے جائیں، کوئی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں کسی کو. چاہے تلاوت کریں، کوئی نیکی، ذکر کریں، تسبیح کریں. اور ویسے بھی سب سے زیادہ ذکر کے لائق تو وہی ہستی ہے. اور جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس طرح ایک تجدید عہد کر رہا ہوتا ہے، اللہ میں صرف آپ کو اپنا الہ مانتا ہوں. اور زندگی کے ایک دن میں کئی دفعہ ہم یہ کلمہ پڑھتے بھی ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ اذان میں سنتے ہیں نا، جب تو جواب بھی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے اس میں بھی لا الہ الا اللہ. نماز شروع کرتے ہوئے ولا الہ غیرک آتا ہے. تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے. نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور پھر دن اور رات بہت دفعہ یہ ہم کلمہ دہراتے ہیں. اور یہ کلمہ مصیبت، دنیا میں بھی مصیبت سے نجات دیتا ہے. یونس علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو افضل الذکر بھی کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے. اور یوم عرفہ کی بھی بہترین دعا کیا ہے؟ اور یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے مسئلہ یا عبادہ؟ دعائے عبادہ. یس. حج اور عمرے میں سعی کے دوران آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو کوئی فوت ہو رہا ہو تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کسی بدشگونی کا شکار ہو تو اس سے کفارہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. غیر اللہ کی قسم بھول کے کھا بیٹھے تو کفارہ لا الہ الا اللہ ہے. تو ہر اہم کام میں ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے.
اور کل ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھیں گے واللہ اکبر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ کہنا چاہیں تو مسلم جی فرمائیے. مائک کھول دیجئے جلدی سے. جی پیاری استاذہ، اس ویکنڈ کو ہم سب نے ایک وار فیئر کی سچویشن کو ہم سب نے ایکسپیرینس کیا. اس وقت جو آپ کی ایک پوسٹ تھی استاذہ وہ اتنی انکریجنگ تھی، جس کے جو آپ نے بتایا تھا کہ جس میں اس وقت کرنے کے 2 کام تھے. ایک ہم نے اللہ کا ذکر کرنا تھا اور دوسرا ہم نے خاموش رہنا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو آپ نے تسبیح بتائی تھی، آپ نے ذکر بتایا تھا، تو پتہ نہیں میں سوچ رہی تھی کتنے لوگوں نے اس وقت جب پہلا میزائل، کیونکہ دیکھیے ہم نے خود اپنے گھروں کے اوپر سے ڈرونز گزرتے ہوئے دیکھے، بام بلاسٹ، شیلنگ، ہیوی شیلنگ، فائرنگ کی، سب نے آواز سنی. تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ سب نے اس پہلی آواز کے اوپر، کیونکہ آپ نے بتایا تھا نا پہلی چوٹ کے اوپر ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور دوسری جو بات تھی وہ یہ تھا کہ خاموش رہنا ہے. اور پھر میری ذہن میں یہ خیال آیا کہ کتنے لوگ صبح سے رات تک 2 دن یا 3 دن تک سوشل میڈیا کے سامنے رہے، اور اتنا استاذہ اس میں تبصرہ ہوا، اتنی ایسی باتیں، فضول باتیں، لایانی باتیں، اور نہ کسی نے ذکر کیا، نمازیں پتہ نہیں پڑھی یا نہ پڑھی. اور کئی سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ویزا اگر ہے جس کے پاس، جہاں کا جس کنٹری کا، بس فوراً یہاں سے نکلو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ. تو دیکھیے استاذہ ذکر اگر ہم کرتے تو الحمدللہ اتنے دل کو سکون رہا. جی نکلو نکلو نکلو. آپ خود سوچیں، جو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، آگے کیا آتا ہے؟ حذر الموت فقال لهم اللہ ادھر ہی مرو، پھر نکل آئے، نکلو اور یہاں مرو. پیرنٹس پینک ہو رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے موت کہیں اللہ کے گھر میں لکھی ہوئی ہے. اس سے بہتر جگہ کون سی اگر وہاں موت آ جائے. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے نا، اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے. اسی لیے میں آپ کو میں نے ہوم ورک دیا تھا کہ جائیں واٹس ایپ چینل پر، آپ ہی بچیوں کی لکھی ہوئی پوسٹ ہیں ماشاءاللہ، کچھ اتنے اچھے ٹیلنٹ سامنے آئے، وہاں سے پڑھیں، صرف اس کو فارورڈ کرنا ہے. اور جو اس میں اگر 100 کو ملا، اگر 2 نے بھی پڑھ لیا تو اس کا اجر جو اس کو ملے گا آپ کو بھی ساتھ حصہ مل جائے گا. لیکن ہم نیکی کی بات کرنے میں شرماتے ہیں، آگے پھیلانے میں، اور ادھر ادھر کی فالتو باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا تبصرے. تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. ایک ہاتھ اور کھڑا ہوا تھا جی، جلدی سے کیونکہ بس یہ ٹائم کم ہے. آخری جی ہمارا کو دیکھ، مائک میں بولیے، مائک کھولیے، یہ والا کھولیے. تھرسڈے کی کلاس کے بعد پریکٹیکل یہ میں نے دیکھا کہ تسبیح آپ کو مثبت کرتی ہے، آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہے، آپ کی منفی سوچ کو دور کرتی ہے. میں یہاں سے باہر نکل کے تسبیح پڑھ رہی تھی اور سفر میں پڑھتی جا رہی ہوں. کشمیر ہائی وے پہ ہم گئے ہیں تو آرمی کی 7-8 گاڑیاں، جو بختر بند گاڑیاں، وہ جا رہی تھی. استاد اس کو دیکھ کے اور زیادہ تسبیح نکلی بلند آواز سے، اور ساتھی بھی ساتھ پڑھنے لگے تو گھبراہٹ نہیں ہوئی. اور میں کہہ رہی تھی کہ کتنے پوزیٹیو انداز میں جا رہے ہیں. لیکن باقی لوگ کیا ہیں کہ وہاں پہ بائک کھڑی کر کے، گاڑیاں کھڑی کر کے ان کی پکچر بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ، حالانکہ آرمی نے خود کہا ہے کہ ہماری کوئی ویڈیو نہ بنائیں، ہماری کوئی پکچر اپلوڈ نہ کریں، اور ہماری عوام یہ کر رہی ہے. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے نا، وہ سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں جا سکتا، کیونکہ ہماری عوام ایسی ہے. بالکل. اوکے، اللہ ہم کو ہدایت دے. اور ہمارا کام ہے لوگوں میں اویئرنیس عام کرنا. اگر آپ صرف اس ایک، میں نے اس کو نا نکال کے رکھا تھا اس حدیث کو کہ میں یہ پوسٹ کروں گی، شیطان نے بھلوا ہی دیا کہ اگر دشمن سے ڈر لگتا ہے یا کوئی بھی گھبراہٹ ہے، رات سے ڈر لگتا ہے، تو یہ تسبیح شروع کر دیں. تو بہرحال خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.